السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 163 ایپیسوڈ نمبر 163 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 379۔ مہمان یا میزبان۔ ایک سید بزرگ ایک پہاڑ پر رہا کرتے تھے، جہاں دن رات وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتے تھے۔ عید کا دن آیا، وہ پہاڑ سے نیچے اترے تاکہ نماز عید بجماعت ادا کر سکیں۔ نماز پڑھ کر وہ واپس پہاڑ پر آئے تو اپنی قیام گاہ پر انہوں نے ایک ایسے نورانی شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جس پر سفر کا کوئی نشان نہیں تھا۔ وہ بزرگ انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ بھلا کون ہیں، یہاں کس لیے اور کب آئے ہیں؟ پھر دل میں سوچنے لگے، آخر یہ میرے مہمان ہیں، آج عید کا دن ہے، اس مہمان کو کھلانے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور چاہیے، مگر یہاں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، پھر کیا کیا جائے؟ اتنے میں اس شخص نے سلام کیا اور کہا، میری فکر نہ کیجیے، مجھے کھلانے والا خود ہی مجھے کھلا دے گا۔ فرمایا کہ اگر ضروری ہی ہے کچھ کھلانا تو مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ میں پانی لانے کے لیے برتن کے پاس پہنچا تو برتن کے پاس دیکھتا ہوں 2 تازہ روٹیاں ہیں اور ساتھ ہی سالن بھی رکھا ہوا ہے۔ وہ روٹیاں اور سالن بالکل تازہ اور گرم تھا، جیسے ابھی ابھی تیار ہوا ہو۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اتنے میں وہ پراسرار مہمان بول اٹھا، حیران کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے بھی ہیں جو جہاں چاہیں جو چاہیں پا لیتے ہیں۔ پھر فرمایا، کھانا لاؤ، مل کر کھاتے ہیں۔ چنانچہ ہم دونوں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد پھر اس مہمان نے السلام علیکم کہا اور غائب ہو گیا۔ سبق: اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی عجیب شان ہوتی ہے، وہ جہاں بھی چاہیں اور جو کچھ بھی چاہیں پا لیتے ہیں اور دوسروں کی بھی مدد فرماتے ہیں۔ حکایت نمبر 490۔ دانا دیوانہ۔ حضرت ہارون رشید ایک سال حج کو گئے تو کوفے میں چند روز ٹھہرے، پھر وہاں سے کوچ کیا تو ان کی سواری شاہانہ شان کے ساتھ حضرت بہلول مجنون علیہ الرحمہ کے پاس سے گزری۔ حضرت بہلول نے ہارون رشید کو دیکھا تو آگے بڑھ کر کہا، اے امیر المومنین، مجھ سے ایک حدیث سنتے جاؤ۔ سنو، حضرت عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کو تشریف لے گئے تو مینا میں آپ کی سواری اس صورت سے گزری کہ آپ ایک اونٹنی پر سوار تھے، آپ کے نیچے ایک سادہ سا کزاوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شاہی سواری بغیر کسی دنیاوی دبدبے کے گزری۔ اے ہارون رشید، تم بھی بغیر کسی تکبر و دبدبے کے انتہائی تواضع کے ساتھ گزرو۔ ہارون رشید اس حدیث پاک کو سن کر رونے لگا اور کہنے لگا، اے بہلول، کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ حضرت بہلول بولے، اے امیر المومنین، جس شخص کو اللہ نے مال و جمال عطا فرمایا ہو، وہ شخص مال کو فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور پرہیزگاری اختیار کرے تو اللہ اسے اپنے مقبولوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ ہارون رشید نے کہا، احسنت، یعنی تو نے اچھا کیا یا بہلول؟ پھر کہا، اے بہلول، اگر تم پر کسی کا قرض ہو تو بتاؤ تاکہ میں اس کو ادا کر دوں۔ حضرت بہلول بولے، قرض کے ساتھ کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ بہتر ہے کہ آپ کے نفس پر جو خدا کا قرض ہے اس کی ادائیگی کی فکر کیجیے۔ ہارون رشید نے کہا، اچھا، آپ کے نام کوئی جاگیر کر دوں؟ حضرت بہلول نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا، اے امیر المومنین، میں اور آپ دونوں خدا کے بندے ہیں، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا ایک بندے کو یاد رکھے اور دوسرے کو بھول جائے؟
سبق: اللہ والے دنیا والوں کی نظر میں مجنوں و دیوانے ہوں تو ہوں، مگر وہ اصل میں بڑے ہی دانا اور عقل کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کی نصیحت آموز باتیں دین و دنیا کو سنوارنے والی ہوتی ہیں۔ حکایت نمبر 491۔ گٹھری۔ حضرت ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالی کی ایک خادمہ تھی۔ آپ نے اس خادمہ سے فرمایا کہ میرے لیے ایک روٹی اور دودھ لاؤ۔ چنانچہ خادمہ لے آئی۔ حضرت ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالی نے کوئلہ سلگا کر دودھ گرم کیا، روٹی دودھ کے ساتھ کھانے لگے۔ خادمہ نے دیکھا کہ حضرت ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالی کے ہاتھ پر کوئلوں کی سیاہی لگ رہی ہے، آپ اسی ہاتھ سے روٹی کھا رہے ہیں۔ خادمہ نے دل میں کہا کہ یہ اللہ کے کیسے ولی ہیں، ان میں ذرا بھی صفائی نہیں ہے۔ دل میں یہ کہہ کر باہر نکلی تو ایک عورت نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میرے کپڑوں کی گٹھری چرا لی گئی ہے اور اس کی چرانے والی تم ہو، لہٰذا میں تمہیں تھانے میں لے چلوں گی۔ چنانچہ وہ زبردستی اسے تھانے لے گئی۔ حضرت ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالی کو جب پتہ چلا تو آپ تھانے پہنچے اور فرمایا کہ یہ بے قصور ہے، اسے چھوڑ دو۔ سپاہی نے کہا اس کی بے گناہی کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ آپ نے فرمایا وہ دیکھو۔ لوگوں نے ادھر دیکھا تو اس عورت کے گھر والوں سے ایک عورت وہی گٹھری لے کر آئی اور بولی گٹھری مل گئی ہے۔ چنانچہ خادمہ کو چھوڑ دیا گیا۔ حضرت ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالی نے خادمہ سے فرمایا کہ آئندہ پھر یوں کہو گی کہ اللہ کے ولیوں میں صفائی نہیں ہوتی؟ خادمہ نے کہا حضور میری توبہ۔ سبق: اللہ والوں کو کبھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے دل کے خیالوں پر بھی نظر رکھتے ہیں۔ حکایت نمبر 492۔ گدڑی میں لال۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج کے لیے میں گھر سے نکلا تو جب قادسیہ پہنچا، وہاں ایک خوبصورت اور نورانی شکل والے کو میں نے دیکھا جو سادہ کپڑے پہنے ہوئے لوگوں کی راہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر دل میں خیال کیا یہ شخص کوئی صوفی ہے اور لوگوں کی راہ میں لوگوں پر بوجھ بننے کے لیے بیٹھا ہے۔ یہ سوچ کر میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے مجھے دیکھ کر فرمایا بچو بہت سے گمانوں سے کہ بے شک بعض گمان گناہ ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلے گئے۔ میں بھی پیچھے پیچھے چل دیا اور دل میں سوچنے لگا یہ کوئی بہت بڑا کامل شخص ہے جس نے میرے دل کے خیال کو بھی جان لیا، میں اس سے ضرور معافی چاہوں گا۔ چنانچہ میں آگے بڑھا تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز میں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور بدن کانپ رہا ہے۔ میں وہیں بیٹھ گیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو مجھے دیکھتے ہی فرمایا اے شفیق یہ آیت پڑھو۔ ترجمہ: بے شک میں ضرور بخش دوں گا اس کو جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک کام کیے۔ پھر وہ وہاں سے بھی چلے گئے اور نظروں سے غائب ہو گئے۔ پھر جب میں مینا میں پہنچا تو ایک کنویں پر انہیں بیٹھا ہوا دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے الہی میرے پاس ڈول بھی نہیں اور مجھے پانی چاہیے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ کنویں کا پانی ابل کر اوپر آ گیا۔ انہوں نے برتن بھر کر وضو کیا اور نماز پڑھی، پھر اسی برتن میں ریت کی مٹی ڈال کر اور برتن کو ہلا کر پانی پینا شروع کر دیا۔ میں آگے بڑھا اور میں نے سلام عرض کیا اور کہا جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر انعام فرمایا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی عطا فرمائیے۔ چنانچہ انہوں نے وہی برتن مجھے دیا اور فرمایا لو پیو۔ میں نے پیا تو خدا کی قسم اس میں نفیس ستو بہترین میٹھے میں ملے ہوئے تھے جنہیں میں نے کھایا اور پیا۔ بخدا اتنے لذیذ تھے کہ آج تک ان کی لذت نہیں بھولا۔ پھر وہ وہاں سے بھی غائب ہو گئے۔ اگلے دن میں نے انہیں آدھی رات کو حرم شریف میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ جس راستے سے گزرتے لوگ انہیں بڑے ادب کے ساتھ سلام کرتے تھے۔ میں نے لوگوں سے ان کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہوا وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے پوتے حضرت امام موسیٰ جعفر صادق رضی اللہ عنہ ہیں۔ سبق:
حضرت امام موسیٰ جعفر صادق رضی اللہ عنہ سیدوں کے سردار ہونے کے باوجود اللہ کی عبادت میں اس قدر مشغول رہتے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی نظروں سے دل کی باتیں بھی پوشیدہ نہیں رہتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے YouTube پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔